ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ آپ جو ویڈیو دیکھنے جا رہے ہیں اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں جو اپنی کلپ ڈال رہا ہوں صرف اس لیے ڈال رہا ہوں سمجھانے کے لیے۔ یہ 9 مئی 2012 بہت تپش اور گرمی کی شدت میں بہرکیف آپ نے جب اس گاؤں میں، یہ محمد پور گاؤں ہے ہرسولی کے پاس، تو وہاں جب آپ حاضری دینے کے لیے گئے تو اس گاؤں کے اندر ایک بھی مسلمان نہیں ہے، اس گاؤں کے اندر ایک بھی ایمان والا آدمی نہیں ہے، اور صرف غیر مسلم ہیں، مینا وغیرہ جو بھی برادری ہیں وہ ہیں، باقی مسلمان نہیں ہیں۔ آپ اس درگاہ شریف پہ جب تشریف لے گئے تو وہاں کے غیر مسلموں کو یہ شک ہوا کہ یہ تو کوئی آتنکوادی ہے، ٹوپی بھی افغانی استعمال کرتے ہیں، وہ ٹوپی استعمال کرتے ہیں، تو اس ٹوپی کے حساب سے ان غیر مسلموں نے یہ سمجھا کہ یہ تو کوئی باہر کے آدمی ہیں، یہ ہندوستان کے آدمی نہیں ہے۔ آپ نے جو استعمال کر رکھی تھی وہ ٹوپی جو آپ پہنتے تھے کالی والی، تو جب آپ وہاں سے تشریف لے جانے لگے تو وہاں مرد عورتیں، کسی کے ہاتھ میں پتھر تھے، کسی کا ہاتھ میں ڈنڈے تھے کہ ہم جانے نہیں دیں گے، کہ ہم سے بات کر کے جائیں کون ہے کہاں سے۔ تو ہم نے پیر و مرشد کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضور ایسا ہے، تو ان لوگوں کے نظریے، ان لوگوں کے ارادے درست نہیں ہیں۔ تو آپ نے فرمایا گاڑی کو سائیڈ میں لگاؤ۔ بہت گرمی کے عالم میں آپ نے دیکھا کہ کھڑے ہو کے خطاب فرما رہے ہیں، تو اس میں آپ کے ساتھ قافلہ، آپ کے مریدوں کا بھی قافلہ کافی ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ وہاں کے غیر مسلموں کا قافلہ ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ پیر و مرشد کے بارگاہ میں جب وہ آئے تھے غلط ارادے سے آئے تھے، بدتمیزی کے ارادے سے آئے تھے، اور جب لوٹے تھے تو آپ کے عاشق بن کے لوٹتے ہیں۔ جب لوٹے تھے سب لوگوں نے آپ کے ہاتھ چومے، سب لوگوں نے تعریف کی کہ بابا ہو تو ایسا ہو۔ اس میں پیر و مرشد نے بہت کچھ کمال فرمایا۔ دیکھ، ولایت تو وہ ہوتی ہے جس کو دیکھنے سے خدا یاد آ جائے، ولی وہ ہے جس کو دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے۔ اور اپنی کرامات سے، اپنے ملفوظات سے کیا کچھ فرمایا تو آپ نے ملاحظہ فرمانا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں اپنے پیر و مرشد کی ویڈیو کے لیے، اپنے پیر و مرشد کی آڈیو کے لیے، اپنے پیر و مرشد کی یادوں کو تازہ کرنے کے لیے مکتبۃ الضیاء سمر چینل کو آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ ایک سائیڈ میں ہمارا ایک اور چینل ہے جس کا نام سمر دہلوی ہے، تو آپ جب سرچ کریں گے نیچے چل کے سمر دہلوی نام سے چینل آ جائے گا، اس کو بھی آپ کر سکتے ہیں۔ صرف ہماری خالص نیت یہ ہے فقط اپنے پیر و مرشد کے مشن کو عام کرنا ہے، تو آپ اس میں ہمارا ساتھ دیں، ویڈیو کو دیکھیں اور دوسرے من کی بھاونا صحیح ہونی چاہیے جی۔ تو خود سے جو کچھ ملتا ہے وہ عام دنیا کی طرح نہیں ہوتا کہ کوئی دیتا ہے تو نظر آتا ہے کہ یہ دے رہا ہے، لیکن اس کی دین ایسی ہے کہ نظر نہیں آتی۔ قدرت کے ہاتھ کسی نے دیکھا آج تک، لیکن اس کے ہاتھ سب کو نوازتے ہیں، سب کو دیتے ہیں، کس کو کتنا یہ دینے والا جانا ہے، لینے والا جانا ہے، یہ بھید ہوتا ہے، ہر ایک کو نہیں معلوم ہوتا۔ ایسے ہی جو اس کے پیارے ہوتے ہیں ان کے در پر بھی اسی کی عطا ہوتی ہے، اسی کی دین ہوتی ہے، آپ ان کا ہوتا ہے، لیکن وہ ساری جو دولت ہوتی ہے وہ اسی کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو آدمی اپنے دل کی بات، اپنے دل کا راز جس کو چاہتا ہے بتاتا ہے، جس کو نہیں چاہتا نہیں بتاتا، تو کوئی زبردستی مجھ سے اس کے دل سے بتاتا ہوگا، لیکن ایک شکتی وہ ہوتی ہے کہ آدمی کتنا ہی اندر چھپا لے ان سے نہیں چھپتی بات جی، ان کا ناتا ادھر سے ہوتا ہے، جیسے اس اصل مالک سے نہیں چھپتی، ایسے ہی جن لوگوں کا سچا پکا ناتا ادھر سے ہوتا ہے ان سے بھی نہیں چھپتی، یہ اس کے پیارے ہوتے ہیں۔ ایسے ہی اور سنسار میں نہ جانے کتنے کس کی دھوپ میں ہوتے ہیں، جنگل میں ہوتے ہیں، کوئی پہچان نہیں سکتا آسانی سے، لیکن اسی کے حکم سے ان کے ہاتھ سے ساری مخلوق کو کچھ ملتا رہتا ہے، اور آتے ہیں دور دور سے اپنے سوال لیے ہوئے آتے ہیں،
कितने ही वर्षों की आरजू होती है, तमन्ना होती है कि काश ये काम हमारा पूरा हो जाए, लेकिन हर चीज का एक वक्त मुकर्रर है, उसे वो जानता है, और जिसको वो दे दे ज्ञान वो जानता है। तो जब ऐसे सवाल करने वाले, ये भी एक तरह का भीख होता है, ये भिखारी जो आम होते हैं ये तो पैसे का भीख मांगते हैं, ये भीख होता है उससे ऊंचा। कोई जिंदगी की भीख मांगता है, कोई दौलत की भीख मांगता है, कोई बीमारी से सेहत की भीख मांगता है जी। तो हर मांगने वाले का अंदर राज होता है दिल में, वो जानता है, और वो जानते हैं जिनके दर पे आके मांगता है। तो कितनी ही भावनाएं होती हैं, सब पूरी नहीं होती, किसी में कोई कमी होती है, किसी के दिल में पूरा यकीन नहीं होता, पूरा विश्वास नहीं होता, तो उसको पूरी दौलत भी नहीं मिलती। जहां तक जिसका सांस होता है वहां तक उसको दिया जाता है, कमी उसके खजाने में नहीं। तो जो कुछ मांगता है अगर उसके काबिल होता है जरूर दिया जाता है जी। और इसी में परीक्षा भी होती है जी। अगर मांगने वाला कोई अच्छी ऊंची चीज मांग रहा है तो वो पहले देखते हैं कि इस काबिल है भी या नहीं, संभाल भी रहेगा, तो आने देते हैं। वो मांगता रहता है यहाँ तक के जब उनको वो अंदाजा हो जाता है कि हाँ अब ये इस काबिल हो गया है कि इसको अगर अब दिया तो बेकार नहीं जाएगा और वो संभाल लेगा, तो उसे पता ही नहीं होती न दिन की खबर न रात की, वो तो बस आता रहता है कि घर पे आया हूं तो कभी ना कभी तो पूरा होगा। तो कभी रात के सन्नाटे में पूरा होता है जी। कभी ऐसे टाइम पे जब दुनिया मस्ती की नींद सोती है, उस वक्त में रात में अंधेरे में अपनी झलक दिखाते हैं, तो उस वक्त में देखने वाला बड़े गौर से देखता है कि इंसान का रूप है और कैसे कपड़े हैं, कैसी शक्ल है, कितना कद है, तो दिखाते हैं। तो कभी जमीन से चले तो आसमान का कद ही कद है, और कभी दिखाते हैं तो ऐसा लिबास है कि दुनिया में कभी किसी को देखा ही नहीं। तो आज भी उस वक्त देखता है, कोई और होता उसको भी दिखाता ऐसा लिबास कहां से। तो वो चीजें किस्मत की होती है, जो लिखा हुआ होता है किस्मत में, वहीं तक पर्दा उठता है और आदमी को दिखाया जाता है। तो ये अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, मालिक वही है। अलग अलग लोगों ने ये बहुत समझ लिया, लेकिन उसका कोई के जरिए से रास्ता बना देता है। कभी चाहता है हवा के जरिए रास्ता, कभी चाहता है पानी के जरिए रास्ता बना देता है, और आदमी को सुझा देता है कि ये गलत है, ये सही है। खिड़की दिल में बैठ जाती है, दिल में उतर जाती है बात। सच्चाई वो है जो सर चढ़ बोलती है। तो आदमी को महरूम नहीं किया जाता, और यहाँ ये नहीं देखा जाता कि कौन सी कौम का है, मुसलमान है, हिंदू है, ईसाई है, सिख है, कौन है तो इंसान ही है। के बाबा आदम सबसे पहले इंसान, उन्हीं की तो औलाद है, तो रिश्ता तो औलाद का हुआ ना जी। जब माँ बाप एक, तो औलाद जितनी है सब उन्हीं की तो कहलाएगी। बेशक। तो जो दिल की भावना के साथ और सच्चाई के साथ सबको अपने बहन भाई समझते हैं और अपने असल माँ बाप की औलाद समझते हैं, और सबकी सेवा के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं, उन पर राज खोला जाता है, उनके हाथों में शक्ति दी जाती है। वो जो अपने हाथ से जिसको दे दे तो ये समझो पूरा खजाना गया हो, और वो चलता रहता है, उम्र भर चलता है, काम आता है, और उसकी नस्ल को भी चलता है। और अगर वो नाराज हो जाते हैं किसी गलत बात पे, तो ये समझो कि उसकी नाराज, जब वो नाराज तो फिर
آدمی کا کہیں ٹھکانا نہیں ہوتا، کہیں بھی چلا جائے۔ اصل مالک ناراض ہے تو بچ کے جائے گا کہاں؟ جس کے ہاتھ میں موت اور زندگی ہے، سبھی کچھ تو اسی کا ہے۔ وہ جب چاہتا ہے تو اس دنیا کا تو سانس ہے آخری، کہ موت سے پہلے جو آخری سانس ہے وہاں تک تو قابو ہے۔ سب طرح کوشش کر رہے ہیں، مریض کو دوا بھی دے رہے ہیں، غذا بھی دے رہے ہیں اور اس کی سیوا کر رہے ہیں، لیکن جب آخری سانس نکل گیا اب سب شانت ہو کے مایوس ہو کے بیٹھ گئے۔ میں اب کیوں نہیں کر رہے، اب کیا کریں؟ جو اصل چیز تھی اندر، جس سے یہ ساری جیون کی پوری دنیا آباد تھی، وہ تو نکل ہی گئی۔ اب تو یہ صرف شریر ہے، خالی کچھ نہیں ہے، وہ بھی چند دن کا ہے، پھٹ پھٹا کے ختم سڑ جائے۔ بات سچی سمجھ میں آتی؟ یہ تو ہے عام دستور، اور اس کی شکتی اتنی اونچی ہے کہ اگر کسی سے خوش ہے تو اس کی خوشی موت کو بھی خوشی میں ڈھال دیتی ہے، اور وہ نیک لوگ، اس کے وہ بندے کہ جو اس کی رضا چاہتے ہیں، اسے خوش رکھتے ہیں، وہ موت سے نہیں ڈرتے۔ کتنے لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ اس دنیا میں وہ اپنے جیون میں بڑی بے چینی سے اور بڑی بھاونا کے ساتھ موت کا انتظار کرتے ہیں، کیونکہ موت جب آئے گی تو پردے ہٹائے گی، اور جو اندر چیز ہے اس کا میل ہوگا، اور پھر وہ موت کہاں لے جاتی ہے دنیا والوں کی آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، یہ تو فقط شریر کو دیکھیں گے، جو ان سے ہوگا قبر میں ڈال دیں گے یا لکڑیوں میں جلا دیں گے۔ اصل چیز کہاں ہے؟ وہ جلتی نہیں، وہ مٹی میں ڈالنے سے گلتی نہیں ہے، بے شک بے شک، وہ امر ہے، بے شک، کیوں کہ اس اصل مالک سے اس کا ناتا، بے شک، اس سے ناتا ہو گیا تو اس ناتے نے اس کو امر کر دیا کہ اب دنیا کی کوئی طاقت اسے نہ گلا سکتی ہے نہ سڑا سکتی ہے۔ یہ جو دربار ہے بابا کا، یہ بابا بھی انہی میں سے ہیں کہ برسوں پہلے ان کو دفنایا گیا، زمین کے اندر ہیں، اور وہاں کوئی راستہ اس شریر کو پالنے کا نہیں ہے، نہ کوئی کھانے کی چیز ہے نہ پینے کی چیز ہے، لیکن صرف اسی کے ناطے پر آج بھی ان کا شریر پہلے سے زیادہ اچھا ہے۔ واہ واہ واہ، اور ایک مثال نہیں، بے شمار تمہیں ملیں گی، جہاں چاہو وہاں نظر آئے، اس لیے کہ یہ نام کہ یہ فلانا، یہ وہ، یہ مسلمان، یہ ہندو، یہ فلانی قوم کا، یہ ہمارے اس دنیا کی حد تک ہیں جی، اور اصل کیا ہے وہ مالک جانتا ہے، بے شک، جی جی، اور اسی حساب سے اندر جو کچھ بندے کے ہوتا ہے اسی کے حساب سے سچائی پر اس کو نوازا جاتا ہے، واہ واہ واہ، کہیں بھی وہ رہے، یہاں تک کہ جنگل میں اکیلا بھی ہے تب بھی وہ یہ نہ سمجھے کہ اکیلا ہے، وہاں آدم نہ آدم ذات کوئی نہیں، لیکن وہ ایسے راستے بنا دیتا ہے کہ اس کی بھوک کا علاج وہاں، واہ واہ، اس جنگل میں کھانے پینے کو کون دے رہا ہے؟ وہ اصل مالک۔ بے شک، اسی طرح سے جو ظاہر میں مر گئے اور ان کو نہلا کے کفنا کے دفنا دیا گیا، لیکن ان کا ناتا وہاں سے ہے، تو زمین کی مجال ہے کہ اس کو ان کے جسم کو گلا سکے؟ کتنے 100 برس ہو چکے، اور ایسے لوگ جو زمین میں دفن کیے گئے لیکن ان کا ناتا اصل مالک سے 500 سال ہو گئے، بالکل قریب تھا، تو اس سے آج تک ان کی مرنے کے بعد کی ایک زندگی ایسی ہوتی ہے جو اس دنیا کی جیون سے اونچی ہوتی ہے۔ واہ، دنیا کی زندگی اور دنیا کا جیون جو ہے جی، وہ بغیر کھائے پیے آدمی راضی نہیں رہ سکتا، وہ کہتا ہے کہ انسان مر جائے گا، اس شریر کے لیے پینا بھی چاہیے، کھانا بھی چاہیے، تن پر کپڑا بھی چاہیے، لیکن جو اس قید سے
آزاد ہو جاتے ہیں، اونچے ہو جاتے ہیں، ان کے لیے نہ تن پہ کپڑے کی حاجت رہتی ہے اور نہ شریر کو پالنے کے لیے یہ دنیا کی روٹی کی حاجت ہوتی ہے، بلکہ اس سے اونچا ایک ہوتا ہے رزق، اونچی ڈائٹ ہوتی ہے، اونچی غذا ہوتی ہے جو دیکھنے میں نہیں آتی، لیکن ان کو وہ پالتا ہے، اور زمین کی تہ میں ان کی زندگی ایسی کہ جو دنیا کی زندگی سے بہت بہتر ہوتی ہے، وہ پالتا ہے۔ بے شک یہ ساکرس ایک مقام ہے، بے شک ہاں ہے ہے ہریانہ میں۔ ہریانہ میں۔ ساکرس ہے جی تو وہاں ایک بابا کا بڑا مزار ہے اور ان کے چیلوں کا نیچے بہت ساروں کا مزار۔ پتہ نہیں کس معاملے میں کھدائی ہو رہی، گورنمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے، کہیں کچھ ہے، کہیں کچھ بنانا ہے، کچھ کرنا ہے، کھدائی ہوتی ہے، تو وہاں کھدائی ہو رہی، لیکن بہت پرانا قبرستان ہے تو قبریں صاف نہیں محسوس ہوتی، ایسا لگتا زمین ہے، تو زمین سمجھ کے خود کھدائی کر رہا تھا وہ، تو ایک دم جو اس نے زور سے کدال ماری تو وہ قبر پھٹی تو اندر ایسا لگتا تھا جیسے ابھی کسی نے دفنایا، اور وہ کدال ان کے ہاتھ پہ پڑی، ہڈی ٹوٹی اور ہاتھ میں سے خون نکلنا شروع ہو گیا۔ ارے اس نے کہا یہ تو مجھ سے بڑا ظلم ہو گیا، جلدی جلدی اس نے جیسا تھا اسے کفن کو وہیں وہ کر کے اور اس کو قبر کو درست کر کے تو بھاگا وہاں سے۔ یہ تو دن کا ہوا، اب آئی بات رات کی۔ یہ لوگ رات کے بادشاہ ہوتے ہیں، ہاں جب دنیا مستی میں سوتی ہوتی ہے، جب جس کو چاہتے ہیں اپنا روپ دکھاتے ہیں، تو رات میں اسی مزدور نے جس کی کدال سے وہ قبر ٹوٹی تھی اور ان کا ہاتھ ہڈی ٹوٹی تھی، خون بہ رہا تھا، اس نے دیکھا کہ رات میں جیسے گھوڑا کوئی تیز دوڑاتا ہے اور اس کی دور سے آواز آتی ہے، اس طرح گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز آ رہی، تو وہ ہوشیار ہو کے اور دیکھنے لگا کہ اتنی رات میں کون گھوڑا دوڑاتا آ رہا ہے۔ دیکھتا رہا یہاں تک کہ وہ قریب آتے گئے اور پاس جب آئے تو اپنا ہاتھ دکھا کے کہا کہ یہ تمہاری حرکت ہے، اور یہ کہہ کے یوں گھوڑا موڑا اور اسی قبر کے اندر۔ اب تو اس کو بہت افسوس، اس نے کہا کہ مجھ سے اتنی بڑی غلطی ہوئی، میں نے ایسے پوتر اور ایسے اونچے انسان کے ساتھ میں نے یہ زیادتی کی، مگر جان کے تو نہیں کی، اتنا تو وہ بھی جانتے ہیں۔ یہ مڑتے میں اور قبر کی طرف جاتے میں یہ کہہ گئے کہ ہماری قبر کو بالکل ٹھیک کر کے صحیح کر دینا، تو اس نے کہا کہ بابا تو گئے اندر قبر میں، لیکن مجھے جو حکم دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس سے راضی ہیں، تو اور کیا چاہیے، اتنا ہی تو مجھے چاہیے۔ تو اس نے پھر دن میں پوری کوشش کر کے ان کی قبر کو بہت دھیان سے صحیح کر کے بنایا، اور وہ جو ہاتھ تھا اس کو بھی بہت احتیاط سے وہاں رکھا، اور لوگوں سے معلوم کیا کہ یہ قبرستان کب کا ہے، تو معلوم ہوا کئی سو سال پہلے کا، اور یہ قبریں بھی اتنی پرانی، لیکن اتنے 100 سال پرانا مردہ جو اس میں رکھا گیا، صبح سے شام تک برا حال ہو جائے اگر ہم جیسے زندہ کو نیچے دفنا دیا جائے، لیکن یہ کیسی جیون ہے، یہ کیسی زندگی ہے کہ نہ کھانے کی ضرورت نہ پینے کی ضرورت، اور ان کا تن جو ہے اسی طرح سلامت، اور خون کب کا، آج تک خون صحیح ہے، ایسی تو کوئی لیبورٹری دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوئی جو اتنے پرانے خون کو صحیح رکھ سکے۔ تو جہاں تک شکتی دنیا کی نہیں پہنچتی،
वहाँ शक्ति उसकी पहुँच बेशक और वो इन हजरात से, ऐसे नेक लोगों से वाबस्ता होती है वाह और उसी नाते से जो उसकी मोहब्बत को दिल में लिए हुए और इनके दरबार में आते हैं, तो उससे तो कोई पर्दा है ही नहीं, वो तो दिलों के भेद जानता है। बेशक तो उसी के हुक्म से इनको ऑर्डर होता है कि फलाने की आरजू पूरी करनी है, फलाने की तमन्ना पूरी करनी है, और फलाना सही नहीं है, इसके अमल गलत हैं, और ये लोगों का पैसा मार रखा है इसने, और ये झूठ बोलता है, धोखा देता है लोगों को, इसकी जो तमन्ना आरजू है उसे पूरा नहीं करना। तो जो नेक अच्छे उसके बंदे होते हैं वो इनके दर पे आते हैं और उनकी मुरादें पूरी होती हैं, जो खुद सही होते हैं, और जो खुद गलत होते हैं, धोखा लोगों को देते हैं और लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं, उनकी भावना इसी तरह रहती है, पूरी नहीं की जाती। बेशक तो ये है इनके यहाँ का फलसफा, और एक इनकी बात नहीं, जिस किसी का भी नाता वहां से है, चाहे वो जंगल में हो, कहीं भी हो, उस नाते से सारा हिसाब दुनिया का चलता है। कोई क्या इनके पास, क्या इनके पास एक वो नाता है, वो सबसे बड़ा है। बेशक जहाँ खाने की जरूरत वहाँ खाना मौजूद, जहाँ पीने की जरूरत पीना मौजूद, जहाँ कपड़े की जरूरत कपड़ा मौजूद, जहाँ दौलत की जरूरत दौलत मौजूद। बेशक पाते हैं आने वाले भिखारी आते हैं, सवाल करते हैं, और सच्चे दिल से सवाल होता है तो उनके सवालों को पूरा किया जाता है। तुम अगर दर पे हाजिर रहने वाले और हाजिरी देने वाले लोगों का अगर तुम सर्वे करो और ये देखो कि इतने अरसे में, इतने साल से कौन कौन आया और किस किस को क्या क्या सफलता मिली यहाँ से, तो एक बड़ी किताब तैयार हो जाएगी। लेकिन इनको जरूरत नहीं है, न किसी किताब की जरूरत, न किसी के नाम की जरूरत, यहाँ तो काम से काम है। तो असल चीज है इनके दर पर जो काम होता है वो उसके हुक्म से होता है। इस राज को, इस बात को जिसने समझ लिया वो जानता है कि यहाँ पर इनके दर पर उसकी रजा मिलती है, और जो वो चाहे उसकी खुशनुदी अगर कोई हासिल करना चाहे तो उसके नेक बनते ये यहाँ जिसको चाहते हैं, जिसके लिए उसका हुक्म होता है, उसको अता कर देते हैं। एक पल में जिंदगी के बेड़े पार। जिंदाबाद।